یہ ہے لا آف افرمیشن. تو آپ نے کہا جی اس کے بارے میں کچھ بتائیے. میں نے اس کے سلسلے میں بہت زیادہ غور کیا ہے، اور بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز اور بہت سارے اسپرچویلٹی کے لوگ انہوں نے اس کے بارے میں بہت ساری بات کی ہے. اور وہ تھیوریٹیکلی نا بڑی زبردست بات لگتی ہے کہ آپ جو دل میں سوچتے ہیں نا بس وہ ہو جاتا ہے، اور آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا. تو میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی احتیاط سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح بھی ہے اور یہ بات بالکل صحیح نہیں بھی ہے. اور جو بات صحیح ہے وہ اس حد تک ہے کہ جب ہم کوئی بات ایک ریئلسٹک سٹانس کے اندر اپنی صلاحیتوں کو بوسٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ لا آف افرمیشن بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر یہ جو میرا اوور ویٹ ہے میں اس کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے اتنی دیر کے اندر اتنی محنت کر کے میں نے یہ والی ڈگری حاصل کرنی ہے. میں نے اپنے کاروبار کو اس جگہ پر لے کر جانا ہے. میں نے یہ سکلز جو ہیں مثلا آپ ہی نے جو راہیلہ جیسے کہا کہ میں نے محنت کر کے نا یہ اس طریقے سے اس کو مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے. تو جب ہم اس طرح کی ڈٹرمینیشن کے ساتھ کرتے ہیں تو لا آف افرمیشن بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے اندر ایک پازیٹیو انٹرنل موٹیویشن کریٹ کرتا ہے، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کرتا ہے، ہمیں بار بار یہ کہتا رہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے ضرور کرنا ہے. لیکن اگر ہم اس کو کوئی سپر نیچرل چیز سمجھیں، ہم اس کو کوئی اس طرح کی نا طلسماتی چیز سمجھیں، اور یہ ہم سمجھیں کہ بس میں ایسے سوچوں گا تو ساری قدرت کی طاقتیں جو ہیں وہ میرے لیے وہ کرنا شروع کر دیں گی. اور میں کہتا ہوں ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہے تو میں اس کے دل کے بارے میں اس کو سوچتا ہوں تو اس کے دل پر اثر ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ ایسے اگلی ٹکٹ کٹائے گا اور کٹا کے میرے پاس آ جائے گا. یا اس طرح کی کوئی اور باتیں کہ میں کہوں گا کہ مجھے شام تک میرے پاس 1 لاکھ روپے آ جانا چاہیے، تو کوئی قدرت ایسی کرے گی کہ کسی کے دل میں آ جائے گا، کہیں سے کوئی بانڈ نکل آئے گا اور 1 لاکھ میں، چونکہ میں نے اپنا کیا. دیکھیے یہ باتیں جو ہے نا میرے خیال میں ان باتوں سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور ان باتوں کو اپنی زندگی کا گائیڈنگ پرنسپل نہیں بنانا چاہیے. ہو سکتا ہے کوانٹم فزکس کے لوگ اور انٹینگلمنٹ تھیوری ایک ہے اس قسم کے لوگ، اور بہت میں نے ریسنٹلی سنا کچھ لوگوں کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہونے کے لیے آپ کو جس قسم کا دل اور جس قسم کا کانشیس چاہیے اس کانشیسنیس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. یعنی مجھے چونکہ خود اس کا تجربہ نہیں ہے تو لہٰذا میں آپ کو شیورٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو تھیوریٹیکلی مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ اگر آپ اس طرح کرنے لگ جائیں کہ جس سے آپ کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ بھی ویسے ہونا شروع ہو جائے، تو اس کے لیے اس جگہ کے اوپر اپنے کانشیس پر محنت کرنی بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آ جاؤ بیٹا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیٹھ جائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا یعنی مستند واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ خلیفہ وقت تھے تو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تو کسی اور ملک کے بادشاہ نے انہیں کچھ تحائف بھیجے. ان تحفوں میں سے ایک تحفہ ایک زہر بھی تھا، اور بادشاہ اس زمانے میں زہر اپنے پاس رکھتے تھے اپنی ایک نوادرات کے طور پر، اس لیے کہ بعض اوقات کسی دشمن کو زہر پلانا ہوتا تھا، اور وہ شاید جس کو کیمیکلی ہائیڈروسائنائڈ کہتے ہیں کہ منہ میں رکھتے ہی ایک دم بندہ مر جاتا ہے. اور کبھی کبھی بادشاہ کو خودکشی کی بھی ضرورت ہوتی تھی کہ کہیں اچانک ایسے حالات ہو گئے کہ جس میں وہ اسکیپ نہیں کر سکتا، تو وہ اس کے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے کہ وہ لے اور فوراً ختم ہو جائے. تو سم ہاؤ ظاہر ہے یہ ہمارے مسلمانوں کے مزاج میں تو یہ بات نہیں تھی ساری، لیکن وہ ایک بادشاہ نے ان کو کہا، اور جو لے کے آیا اس نے کہا جی یہ ایک بہت نایاب قسم کا زہر ہے، اور یہ زہر جو ہے یہ انسان کو مار دیتا ہے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی کیفیت تو ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے ڈائریکٹ. تو انہوں نے کہا زہر تو نہیں مارتا، اس کو تو خدا مارتا ہے. اس نے کہا نہیں جی، یہ خدا بھی چاہے نا تو یہ پھر بھی زہر اس کو مار دیتا ہے کیونکہ یہ تو بہت پاورفل ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا پڑھی، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو العلی العظیم. یہ کہہ کے انہوں نے وہ پورا زہر پیا. وہ سب حیران ہوئے کہ یہ کیا کیا، تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ لانے والا حیران ہو گیا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اور آپ اس کا ایک قطرہ بھی یہاں رکھ لیں گے نا، چاہے یہ دعا 10 دفعہ پڑھ کے بھی رکھ لیں گے، ہم فوراً مر جائیں گے. اس لیے کہ اس افرمیشن کے لیے آپ کو جتنا اپنے کانشیس پر محنت کر کے، جس کو آپ ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کانشیسنیس بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ آفاقی ٹرم ہے.
تو اس لیول پر آپ ہوں گے تو پھر جو فطرت کی تمام چیزیں وہ آپ کے ساتھ وائبریٹ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر آپ اس لیول پر نہیں ہیں تو پھر میرے خیال میں, سوری میں بہت ہی ایسے بازاری سا لفظ بولنے لگا ہوں, تو پھر ہمیں اس قسم کا پنگا نہیں لینا چاہیے اپنے دماغ کے اندر. ہمیں ایک لاجیکل بات کرنی چاہیے, عقل والی بات کرنی چاہیے, ہمارے وسائل کے اندر جتنی بات ہے اتنی کرنی چاہیے, اور اس کے حساب سے ڈٹرمن ہونا چاہیے, ثابت قدم ہونا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, اور ہمیں جو چیزیں ہم نہیں کر سکتے ہم اللہ سے دعا کریں اور ڈٹرمن ہوں کہ میں یہ کروں گا تو انشاءاللہ مجھے حاصل ہے. لیکن بالکل اسی بات پر بیٹھے رہنا کہ بھی ایک لا آف افرمیشن ہوتا ہے, میں نے کہہ دیا تو وہ ہو جائے گا, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے اس میں تاہم سائملٹینیسلی ہمیں اپنی کانشیس لیول کو امپروو کرنے پر, اپنے پرپز آف لائف کو امپروو کرنے پر ان کے اوپر محنت کرنی چاہیے. مگر اس طرح کے طلسماتی, ہو سکتا ہے یہ باتیں ہوتی ہوں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس لیول پر پہنچ گئے ہوں کہ جو اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے پائلو کویلو کی الکیمسٹ, تو اس کے اندر اس بات کو بہت ہی زبردست طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو اس کہانی کا جو ہیرو تھا تو وہ اس کو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا, اور ڈاکوؤں نے پکڑ کے ان کو یعنی جس وہ صحرا میں جا رہے تھے تو ایک اور بھی شخص ساتھ تھا ان کے, تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو ہم مار دیں گے. تو جب وہ مارنے کو تیار ہوئے تو جو دوسرے آدمی نے اس ہیرو یعنی نوجوان کے بارے میں ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے جس کو مار رہے ہیں یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, یہ تو اگر کہے تو آندھیاں جو ہیں وہ اس کے حکم کے اوپر چلتی ہیں, اور یہ تو بگولوں کے اوپر حکمرانی کر سکتا ہے, یہ تو صحراؤں پر حکمرانی کر سکتا ہے, آپ اس بندے کو مارتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ثابت کر کے بتائے. تو انہوں نے کہا ہاں آپ ہمیں ایک دن دیں, یہ ہمیں ثابت کر کے دکھائے گا. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایک دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اب جو وہ بندے گئے تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں تو, میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے, میں تو بگولوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا, میں تو آندھی کو کنٹرول نہیں, میں تو سورج کو کنٹرول نہیں کر سکتا, یہ تم نے کیا کہہ دیا. تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی ہے, تمہیں میں نے زندہ رہنے کا ایک دن کا چانس دے دیا ہے, تو تم ٹرائی کر کے دیکھ لو. اگر تو تم ایک دن کے اندر بگولوں کو کنٹرول کر سکتے ہو تو تم بچ جاؤ گے, نہیں تو نہیں بچو گے. تو یعنی کس طریقے سے انسان کی جو ہے الکیمی ہوتی ہے. تو وہ پھر آرام صحرا میں چلا گیا, اس نے جا کے وہاں پوری ایک میڈیٹیشن کی, اور اس کے بعد اپنے آپ کو مراقبے کی کیفیت میں لے گیا, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی جو اندر کی فریکوینسی تھی وہ پوری کائنات کی فریکوینسی سے میچ کرنے لگ گئی. اور جب اس نے یوں کیا تو اس کے کہنے کے اوپر آندھیاں آنی شروع ہو گئیں اور بگولے آنے شروع ہو گئے. تو میٹافوریکلی یہ بتایا گیا کہ آدمی اگر ڈٹرمن کر لے تو وہ اس طریقے سے نیچر اس کی مدد کرنے لگ جاتی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ابھی ان چیزوں کے تجربے سے ذاتی طور پر نہیں گزرے, ہمیں لاجیکلی اپنے وسائل کو مد نظر رکھ کر اور اپنے ریسورسز کو مد نظر رکھ کر ہی کسی قسم کی ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے, اور اس طرح کی کوئی طلسماتی قسم کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. تو اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے, اور مجھے امید ہے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکا ہوں. میرے خیال کے اندر ہمیں اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے ریئلسٹک سٹانس کے طور پر ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, اوور ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. جتنی ہماری اوقات ہے اس کے مطابق ہی ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. تاہم لا آف افرمیشن ایگزسٹ کرتا ہوگا, اللہ کرے کہ مجھے بھی وہ تجربہ ہو جس میں لا آف افرمیشن کو ایکسپیرینس کر سکوں, تو اللہ کرے آپ کو بھی یہ تجربہ ہو. تو یہ میرا خیال ہے لا آف افرمیشن کے بارے میں.